بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یاد بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روئے زمین پر پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والوں دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حبیب بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ میں موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ زندہ رہ سکوں اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں،
لہٰذا ابھی تک میں سوچ رہا تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت حکمت والی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تاریخ الحکمہ میں حرم ثالث کے نام کا ایک شخص کا ذکر موجود ہے اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی ہرمش ہیں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ادریس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے 300 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔